اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں، ایک بچی کی اپنے شادی کر دی ہے جی تو چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں نا وہ گھر میں بتانے والی نہیں ہوتی. وہ ادھر سے خامد نے کوئی بات کر دی یا اس سے کوئی اونچی آواز میں اس نے بات کر دی، فوری طور پہ وہ گھر میں اٹھا کے فون کر دیتی ہے میرے بھائی پیچھے ہیں بدلہ لینے والے. جب ایسی بات انا کی بات آ جاتی ہے نا تو پھر خامد بھی برداشت نہیں کرتا. وہ کہتا میں ان کو بھی دیکھ لوں گا، تیرے بھائی ہیں، تیرا باپ ہے، تیری ماں ہے، وہ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدم برداشت ہے، بالکل عدم برداشت ہے جس وجہ سے گھر جو ہیں وہ پارا پارا ہو رہے ہیں، بالکل ٹوٹ کے بکھر کے رہ چکے ہیں، ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں. دیکھیں ایک بندہ تو پہلے ہی آپ کو توڑنے میں لگا ہوا ہے، بالکل اگر آپ بھی توڑنے میں لگ جائیں تو وہ رسی جو ہے وہ بالکل کمزور ہو جائے گی. کمزور ہو جائے گی. اگر وہ توڑنے میں لگا ہے آپ جوڑنے میں لگ جائیں تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. پھر اس کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض کم پڑھے لکھے جو خامد حضرات ہیں جن کی شادی ہو جاتی ہے، دین سے ناآشنائی ہوتی ہے، جن کو ناواقفیت ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی کو رنگ کے تانے دیتا ہے، قد کے تانے دیتا ہے، جہیز کے تانے دیتا ہے. تیرے باپ نے دیا کیا ہے، تیری ماں نے دیا کیا ہے، تیرے بھائیوں نے دیا کیا ہے. حالانکہ شیخ صاحب ملتا وہی ہے جو آپ کے نصیب میں ہے. نصیبو کا یسیبو کا ولو علی الجبلین ما نصیبو کا لا یصیبو کا ولو علی الشفتین. عربی کا شاعر کہتا ہے کہ جو آپ کے مقدر میں ہے، نصیب میں ہے، دو پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر بھی ہے نا وہ اللہ وہاں پہ پہنچا دے گا. جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے، دو ہونٹوں کے درمیان بھی ہے تو وہ بھی نیچے گر جائے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو اگر آپ نے بیٹے کی شادی کرنی ہے نا تو اس کو کہیں بھائی بیڈ بنا، اس کے لیے گھر کا سامان خود بناؤ. کیوں جہیز کا بوجھ والدین کے اوپر کیوں ڈالتے ہو؟ 20-22 سال اس نے پڑھایا لکھایا، جوان کیا، آپ کے آگے کلمے کے نام پہ آپ کو دے دیا، پھر آپ کا حق نہیں بنتا اس کو تانا دینے کا. تو چھوٹی موٹی گھر میں کوئی معاملہ بن بھی جائے تو عورتوں کو بھی میرا یہی پیغام ہے اپنی بہنوں کو کہ وہ بھی برداشت کر لیا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا نکاح پڑھاتے ہیں نا تو 2-3 چیزیں ہر نکاح کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو فرماتے کہ ولا تقبیھا ولا تہجرھا الا فی البیت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی جب تو کھانا کھائے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا. اچھا یہاں پہ رکے نا، میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کی وسادت سے کہ میرے پاس ایک مسئلہ آیا فیصل آباد میں. وہ کہتا ہے کہ قاری صاحب وہ جو میرا بیٹا ہے نا روزانہ بیوی کو ساتھ بٹھا لیتا ہے، اس کو سامنے بٹھا کے کھانا کھلاتا ہے، تو ہم سے یہ دیکھا نہیں جاتا. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اکیلے اکیلے بیٹھ کے کھانا کھاؤ. اور میں نے کہا بھائی یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اصل وجہ یہ ہے مودت تب آپ کی بڑھے گی، پیار تب بڑھے گا جب آپ ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں گے. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے منہ میں نوالے ڈالتے، وہ آپ کے منہ میں نوالے ڈالتی. یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، ہونا چاہیے، ہر گھر کی یہ ضرورت ہے. بالکل. اور دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو فرماتے جس کا نکاح کر دے کہ گالی نہ دینا اپنی بیوی کو. یہ گالیاں بھی گھر میں بڑا بگاڑ پیدا کرتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، میں پڑھا کے جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جس گھر میں بے سکونی ہے، بے راہ روی ہے، اس گھر والے بس گالی کے اوپر کنٹرول کر لیں. اتنی دیر تک ہماری بات ہی مکمل نہیں ہوتی جتنی دیر تک 38 ہم گالیاں نہ دے دیں. بات کے ساتھ گالی دینا، حالانکہ یہ حکم ہے کہ بیوی کو گالی نہیں دینی. اور تیسرے نمبر پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو چہرے پہ نہیں داغنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے. وہ بھی کوئی انسان ہے جو بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسانی شکل میں وہ درندہ ہے. اس سے تو بہتر وہ درندے ہیں جو ہم جنس کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں ہیں، یہ اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے. بالکل. مین چیز جو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عدم برداشت ہے.